محبت بے درد سا درد ہے ناول خاتون نے اپنے ہینڈ بیگ سے نکالا ہی تھا۔ اس خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ ٹپکی۔ اس نے خاتون کی طرف دیکھا جو حجاب میں تھی۔ ہاتھوں پر اس نے باریک کپڑے کے کالے دستانے چڑھا رکھے تھے۔ چہرے پر نقاب تھا، صرف اس کی سیاہ گہری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ خاتون کی نظریں ناول کے پنوں پر الفاظ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ لڑکا اٹھا اور واش روم کی طرف چل دیا۔ وہ 25 سال کا پرکشش لڑکا تھا جس کی رنگت گوری اور قد کاٹ متوسط تھا۔ روشن پیشانی کے اوپر ہلکا سا محراب تھا جو اکثر لمبے سیاہ بالوں کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں اکثر و بیشتر لالی رہتی۔ اس لڑکے نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے بزنس کلاس کے دوسرے مسافروں پر واجبی سی نگاہ ڈالی جن میں سے کافی سارے لنچ کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھے۔ اس جہاز نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری تھی۔ وہ لڑکا واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو بیٹھنے سے پہلے اس نے پھر سے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کو بغور دیکھا۔ اس خاتون کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ نوجوان سونا چاہتا تھا پر اسے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کی لائٹ سے الجھن ہو رہی تھی۔ پائلٹ نے مسافروں کے آرام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روٹین میں جلنے والی کافی ساری لائٹس آف کر دی تھیں۔ خاتون نے ناول کے اگلے صفحے کو بڑے سلیقے سے پلٹا۔ لڑکے کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی جس کا اندازہ خاتون کو ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بے چینی بھی اس نے بھانپ لی تھی۔ بھائی، آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے؟ خاتون نے نفیس آواز کے ساتھ پوچھا تھا۔ خاتون کا لب و لہجہ اور طرز تکلم نہایت عمدہ تھا۔ تھوڑی سی روشنی میں بھی میری نیند اڑ جاتی ہے۔ لڑکے نے سنجیدگی سے اپنی پریشانی بیان کر دی تھی۔ خاتون کے رخسار پر میٹھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ناول سنبھالا اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے لائٹ کا بٹن آف کر دیا۔ میرے خیال میں تو نیند کا تعلق دل کے سکون سے ہے۔ دل مطمئن ہو تو کہیں بھی نیند آ جاتی ہے۔ خاتون نے لائٹ آف کرنے کے بعد نوجوان کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی رائے دی تھی۔ کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ نوجوان نے بھی خاتون کی طرف بغور دیکھ کر جواب دیا۔ خاتون کے ہونٹوں پر نوجوان کی بات سن کر پھر سے ہلکا سا تبسم آیا تھا۔ بھائی، میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی۔ خیر، آپ آرام کرو۔ خاتون نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے لگی۔ ناول اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے پچھلے 6 گھنٹوں کی مسافت کے دوران ان دونوں نے تعارفی مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہائے، ہیلو، سلام دعا، تھینکس اور شکریہ ہی ایک دوسرے سے کہا تھا۔ خاتون کی گود میں پڑے ہوئے ناول نے ایک دفعہ پھر سے نوجوان کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ آپ بھی اس طرح کی ناولز پڑھتی ہیں؟ نوجوان نے سونے کے بجائے سوال پوچھ لیا۔ خاتون اس کی آواز پر چونکی اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کس طرح کے مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔
اب کی بار خاتون کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈائجسٹوں میں قسط وار چھپنے والے ناولز جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف وقت کا ضیاع۔ نوجوان نے دو ٹوک خود ہی تبصرہ کر دیا، آپ نہیں پڑھتے ایسے بے مقصد ناولز؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے پوچھا ہی تھا، نوجوان نے ہلکا سا قہقہا لگا دیا، وہ اور زور سے ہنستا اگر اسے دوسرے مسافروں کی نیند کا خیال نہ ہوتا۔ ایک بات تھی، وہ دونوں دھیمے سروں میں اپنی بات کر رہے تھے، میں نے تو باذلہ کو بھی سختی سے منع کر دیا ہے، خبردار جو ایسے ناولز پڑھے۔ باذلہ آپ کی شریک حیات ہے؟ خاتون نے ہولے سے پوچھا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی، نوجوان نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بہن ہے؟ خاتون نے اندازہ لگایا۔ نوجوان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، بہن تو نہیں ہے۔ ہاں، بہن جیسی ضرور ہے۔ خاتون نے سنا تو ہلکا سا مسکرائی، پھر سے ٹیک لگائی اور اوپر دیکھنے لگی۔ لڑکے نے حجاب کے باوجود اس کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ آپ میری بات پر مسکرائی کیوں؟ نوجوان نے خوش خفگی سے پوچھا۔ گہری نظر ہے آپ کی، پردے کے پیچھے والی مسکراہٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے؟ لڑکے کے روکھے لہجے پر خاتون نے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، رشتے جیسی کی بیساکھیوں کے سہارے نہیں چل سکتے۔ بہن صرف اور صرف بہن ہوتی ہے، بہن جیسی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں، یہ میری بہن جیسی ہے، وہ خاتون میری ماں جیسی ہے، آپ میرے باپ جیسے ہو، تم میرے بیٹے جیسے ہو۔ کبھی کوئی مرد یہ نہیں کہتا، میں اس خاتون کو اپنی بیوی جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی کسی خاتون کے منہ سے نہیں سنا ہوگا، میں اس مرد کو اپنے شوہر جیسا ہی سمجھتی ہوں۔ اب آپ نے طے کرنا ہے، باذلہ آپ کی بہن ہے یا نہیں، جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ ویسے تو میں جلدی ہار نہیں مانتا، بہت ضدی ہوں، پر آپ کی بات دل کو لگی، میں اقرار کرتا ہوں، باذلہ میری بہن ہے۔ دونوں کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کا مزہ لوٹا۔ وہ لڑکا اس ساری گفتگو کے دوران پہلی بار مسکرایا تھا۔ آپ تو فوراً رشتہ بنا لیتی ہیں، آپ کب سے مجھے بھائی کہہ رہی ہیں؟ بھائی؟ مجھے کہاں آتے ہیں رشتے بنانا؟ خاتون نے اپنی گود پر پڑے ہوئے ناول پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ ایک مقدس چیز ہو اس کی نظر میں۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے پہلو میں پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں وہ ناول رکھ دیا۔ لڑکے نے اس سارے عمل کو بڑے غور سے دیکھا تو دل کی بات زبان پر لے آیا، لگتا ہے آپ کو اس ناول سے خاص لگاؤ ہے۔ خاتون نے بغیر تعمل کے کہا، کوئی خاص وجہ؟ یہ میری ہی کہانی ہے۔ خاتون نے نظریں جھکائی کہہ دیا، باذلہ کی بھی اس ناول کو پڑھنے کے بعد آپ جیسی ہی رائے تھی۔ کہنے لگی، بھائی، یہ ناول پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے یہ میری ہی کہانی ہو۔ نمل حیدر اس کی پسندیدہ رائٹر ہے، باذلہ کے پاس اس رائٹر کے سارے ناول موجود ہیں۔ لڑکا بڑے ذوق و شوق سے باذلہ کی باتیں خاتون کو سنا رہا تھا، حالانکہ وہ چرب زبان بالکل بھی نہیں تھا۔ نمل حیدر، آپ کی بہن باذلہ کی تو پسندیدہ رائٹر ہے، اور آپ کی؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا۔ بزنس مین ہوں، شاعر و شاعری اور ادب سے بالکل لگاؤ نہیں ہے۔ کتابیں پڑھتا ضرور ہوں، مگر یہ فضول قسم کی نہیں۔ اردو ادب اور شاعر و شاعری کو آپ فضول سمجھتے ہیں؟ یس، ہمارا سارا ادب صرف دو لفظوں کے گرد گھومتا ہے، محبت اور عشق۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے، وہ ہجر اور درد کے سہارے چل رہی ہے۔ دوسرے رائٹرز کی
ابھی بات نہیں کرتے، آپ نمل حیدر کو ہی لے لیں، سارے کے سارے ناول محبت پر ہی لکھ ڈالے۔ خاتون نے غور سے لڑکے کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ نمل حیدر کے خلاف ہیں یا محبت کے؟ خاتون نے شائستگی سے پوچھا۔ دونوں کے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لڑکے نے تلخی سے جواب دیا۔ خاتون اس کے جذباتی پن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محبت کی مخالفت تو سمجھ آ گئی، آپ کے بقول محبت دھوکے کا سبب بنتی ہے، نمل حیدر کے کیوں خلاف ہو؟ خاتون نے بڑے مزے سے پوچھا۔ وہ خیالی کردار تخلیق کر کے محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے، لڑکے نے کسی ضدی بچے کی طرح۔ نمل حیدر نے صرف وہ کردار تخلیق کیے ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں، وہ کرداروں کو سوچتی نہیں ہیں بلکہ دیکھتی ہیں، جو اسے دکھائی دیتا ہے وہ ویسے ہی لکھ دیتی ہیں۔ خاتون نے یقین کامل سے کہا، آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے آپ نمل حیدر کو جانتی ہیں۔ محبت پہ درد سا درد ہے، وہی ناول ہے نا جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی خاطر جان دے دیتے ہیں؟ جی ہاں، امپوسیبل اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں یاد آیا، عقل سلیم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے، لڑکا جذباتی انداز میں بولا۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ بات کہلاتی ہے، جو نہ آئے اسے محبت کہتے ہیں۔ خاتون نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا۔ وہ کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ ماں ماں کی ممتا آپ کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے عجیب نظروں سے خاتون کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے بیل بجائی۔ ایئر ہوسٹس آئی، لڑکے نے اس سے پانی منگوایا، وہ پانی لائی، لڑکے نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کر کیا تھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ خاتون نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ وہ گردن جھکائے ہوئے تھا اور اس کی نظریں مٹر گشت کر رہی تھیں۔ ماں کی ممتا کو چھوڑے، آپ یہ بتائیں نمل حیدر کو کیسے جانتی ہیں؟ لڑکے نے شعوری طور پر بات گول کر دی تھی۔ خاتون نے جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد کہنے لگی، میرا ماننا ہے کہ رائٹر کی تحریریں اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ میں نمل حیدر کو اس کی تحریروں کے توسط سے جانتی ہوں۔ معاف کیجیے گا، آپ کی نمل حیدر خود بھی ایک کریکٹر ہی ہیں۔ لڑکے نے پھر سے اپنی رائے دے دی۔ وہ کیسے؟ خاتون نے عجلت میں پوچھا۔ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے دور میں اتنی بیک ورڈ ہے، ٹی وی پر نہیں آتی، کوئی تصویر نہیں ہے اس کی، بازرہ بیچاری گوگل پر سرچ کرتی رہتی ہے، وہ اس کی نجی زندگی ہے جسے چاہے گزارے۔ خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ طنز سے مسکرا دیا۔ محبت پر لکھنے والی محبت کو نہیں سمجھتی، اسے چاہیے لوگوں سے ملے، لوگ اسے ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں اس سے۔ محبت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں سے جو کہنا چاہتی ہیں اپنے ناولوں میں لکھ دیتی ہیں۔ یہ محبت کی ایک الگ اور مختلف صورت ہے۔
मोहब्बत मोहब्बत मुझे नफरत है मोहब्बत से, लड़का दांत पीसते हुए बोला। उसने अपने दिल का गुबार निकाल लिया था। खातून ने शगुफ्तगी से उसके शाने पर अपना हाथ रखा और शाइस्तगी से कहने लगी, देखो भाई, मोहब्बत से इतनी नफरत मत करो। अगर ये जालिम हो गई तो ये कि जो इसके जितना खिलाफ होता है ये उससे उतने ही तवाफ करवाती है अपने हजूर। खातून ने नसीहत की तर्ज पर अपना नुक्ता नजर पेश किया। लड़के ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ पल दोनों अतराफ खामोशी रही। हम बगैर तारुफ के घंटा भर से बातें किए जा रहे हैं। मैं मुजम्मल बैग एक्सपोर्टर हूँ। लेदर गुड्स और ट्रैक सूट की फ्रांस, जर्मनी और यूके एक्सपोर्ट करता हूँ। लाहौर में 2 फैक्ट्रियां हैं। मैं नमल हैदर राइटर हूँ। कई नावल लिख चुकी हूँ। नमल ने मुजम्मल के अंदाज में ही खुद को तारफ करवाया। मुजम्मल बेग हैरत में मुब्तला था। वो घंटा भर से जिस खातून की मुखालफत कर रहा था वो उसके साथ ही बैठी थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दरअसल मेरा मतलब वो मुजम्मल बेग ने रुक रुक कर कहा। देखो भाई, आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी, अब मेरी सुनो। आपने कहा था किसी के मजाज का तल्लक सकून या बेसकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमईन और पुरसकून हूँ। अगर तबीयत में मोहब्बत हो तो सकून चेहरे से ही नजर आ जाता है। उसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने ये भी कहा था कि नमल हैदर कैरेक्टर है। मेरा मानना है हर राइटर पहले खुद एक कैरेक्टर होता है, तभी तो वो माशरे में बिखरे किरदारों को जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि वो उसके किबले ही से होते हैं। मैंने आपको भी पहचान लिया है। आप भी कैरेक्टर हैं। आपकी कहानी यकीनन बहुत अलग और मुख्तलिफ होगी, पर अभी अधूरी है। आप मोहब्बत और नफरत की वादियों के दरमियान खुद को खोज रहे हैं। जब आप मोहब्बत की मंजिल पालोगे तो मुझे फ़ोन करना, तब मैं आप पर भी नावल लिखूंगी। मेरे नावल मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है कि किरदारों पर भी आपको एतराज़ था। आपके ख्याल में वो किरदार ख्याली हैं, हकीकत में ऐसा थोड़ी होता है। रिफत और रमीज़ को मैंने खुद अपनी आंखों से देख कर लिखा था, सिर्फ उनके नाम तब्दील किए थे, बाकी सब कुछ हकीकत ही था। नमल हैदर ने बड़े सलीके से बात की थी। मुजम्मल बेग ने उसकी बात को पूरी तवज्जो दी। नमल हैदर ने अपने हैंड बैग से अपना लेडीज वॉलेट निकाला। उसमें से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मुजम्मल बेग को थमा दिया, जो उसने चुपचाप ही थाम लिया। नमल हैदर सलीके से फिर बोल पड़ी, मैं आपको डाइजेस्टों में छपने वाले दर्जनों नॉवेल्स के नाम बता सकती हूँ जिनको पढ़कर हजारों अफराद की जिंदगी में तब्दीली आई है। जिस तहरीर को पढ़कर भटके हुए रास्ते पर आ जाएं उसे वक्त का ज़िया कहना नाइंसाफी ही होगी। आपने ये भी कहा था कि नमल हैदर मोहब्बत की वकालत करती रहती है। मुजम्मल भाई, मैं कौन होती हूँ मोहब्बत की वकालत करने वाली? मोहब्बत तो खुद ही वकील है, और जिसकी वकील खुद मोहब्बत हो वो खुद ही में खुद कफील हो जाता है। नमल हैदर ने फसाहत से सारी बात की थी। उस वक्त मुजम्मल के रुख रोशन पर कई सारी उलझनों का बसेरा था। वो ज़हनी तौर पर उस वक्त मोहब्बत और नफरत के दरमियानी खलीज पर खड़ा था। नमल हैदर ने उसके चेहरे के तासुरात देखे तो मुस्कुराई और मीठी आवाज़ में कहने लगी, मुजम्मल भाई, आखिरी बात माँ का जिक्र होते ही आपके चेहरे के खदोखाल तब्दील हो गए थे। ऐसा क्यों था? मैं ये तो नहीं पूछूंगी, आपका निजी मामला है। चंद दिन पहले एक नए राइटर का नावल पढ़ने का मौका मिला। उसने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी, माँ जैसी भी हो जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देती है। हसीन इत्तेफाक है, आपका नाम मीम से शुरू होता है। माँ और मोहब्बत भी मीम से ही है। मुझसे एक दफ़ा एक फ़ैन ने ईमेल के ज़रिए पूछा, नमल आप मोहब्बत का मतलब तो बताएं। मैं चंद दिन सोचती रही, फिर मुझे जवाब मिल गया, मोहब्बत का मतलब है माँ और माँ का मतलब है मोहब्बत। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए और कुर्सी की पुश्त सीधी कर लें। एयर होस्टेस ने नमल हैदर की हिकमत से भरी बातों का सिलसिला तोड़ा था। जहाज की लैंडिंग के बाद मुजम्मल ने नमल हैदर का हैंड क्यों कैरी कैबिन से निकालकर उसके हवाले किया था। नमल हैदर ने मशकूर निगाहों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुजम्मल भाई, कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत ख्वाह हूँ।